بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین اکرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ بیان بہت ہی خاص، بہت ہی اہم اور بہت ہی دل کو چھو لینے والا ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھنے کی فضیلت پر، اس کے روحانی اثرات پر اور ان خاص تجربات پر جو خود میرے دل سے نکلے ہیں اور جو شاید آپ کے دلوں کو بھی چھو جائے۔ سب سے پہلے ایک بات دل سے کہتا ہوں کہ جو لوگ صبح کی نماز ادا کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے محبوب بندے ہیں، اور اگر وہی بندے نماز فجر کے بعد بیٹھ کر درود پاک کی محفل سجاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی خاص رحمت ان پر ٹوٹ کر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اللہ خود اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، اور فرشتے بھی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں پیچھے رہ جانے والے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر لمحہ، ہر سانس، ہر پل اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے نذرانے پیش کرتے رہیں۔ لیکن جو لمحہ سب سے خاص ہے، سب سے مبارک ہے، وہ ہے نماز فجر کے بعد کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات جاگ رہی ہوتی ہے، جب آسمانوں پر رزق کے دروازے کھل رہے ہوتے ہیں، جب زمین پر سکون اتر رہا ہوتا ہے، جب فرشتے اپنی ڈیوٹیوں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ وقت ہے جب اگر کوئی بندہ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے یا دل کی زبان سے درود پاک پڑھنا شروع کر دے تو اس کی روح خوشبوؤں میں نہا جاتی ہے، اس کے دل میں سکون اترتا ہے، اس کی زبان سے پھول جھڑنے لگتے ہیں۔ تو آئیں اب ہم بات کرتے ہیں نماز فجر کے بعد درود شریف پڑھنے کے خاص روحانی اثرات کیا ہیں۔ نمبر 1 پر قلبی سکون اور ذہنی راحت۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے اور ہزاروں لوگوں کا بھی کہ جب آپ فجر کی نماز کے بعد تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں اور درود شریف کی وہ مقرر تعداد پڑھتے ہیں جسے آپ نے اپنا معمول بنایا ہوتا ہے، تو آپ کا دل ایک عجیب طرح کے اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ نمبر 2 پر روحانی تازگی اور دن بھر کی فراحت۔ انسان کا جسم بھی تازہ، طبیعت بھی حشاش بشاش اور مزاج بھی خوشگوار ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پھول کھل گیا ہو، جیسے دل میں بہار آ گئی ہو۔ تو نمبر 3 پر دن کی برکت۔ جو دن درود پاک سے شروع ہو، اس دن میں خیر و برکت، آسانیاں، کامیابیاں خود چل کر آتی ہیں۔ نمبر 4 پر دشمنوں سے حفاظت اور روحانی ڈھال۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والا شخص دشمنوں کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر وہ فجر کے بعد روزانہ پابندی سے یہ عمل کرے تو گویا ایک نوری حصار اس کے گرد قائم ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پر دعاؤں کی قبولیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود شریف کے ذریعے دعا اللہ کے حضور جلد پہنچتی ہے، اور فجر کے بعد جو دعا کی جائے وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ وقت کی دعا ہوتی ہے۔ میں اپنے ذاتی معمولات میں فجر کی نماز کے بعد کا وقت خالصتاً درود پاک کے لیے مخصوص رکھتا ہوں، اور میں نے خود یہ چیزیں محسوس کی ہیں کہ جب میں اس وقت میں درود پڑھتا ہوں تو نہ صرف میرے دن کا آغاز بہترین ہوتا ہے، بلکہ دن بھر مجھے کسی بھی مشکل یا پریشانی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ دل جیسے بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگہ خاتون
جو میرے چینل کے مستقل سامعین تھی، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ ڈپریشن میں مبتلا تھی، دوائیوں کے سہارے زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا نماز فجر کے بعد صرف 100 مرتبہ درود ابراہیمی پابندی سے پڑھو یا درود خضری پڑھو، صرف 40 دن تک۔ تو خاتون نے ایسا ہی کیا اور 40 دن بعد وہ میرے چینل پر آ کر خود گواہی دینے لگی کہ ان کی زندگی بدل گئی، نیند بھی بہتر ہو گئی، چہرے پر نور آ گیا، اور سب سے بڑی بات، دل کو ایک عجیب قسم کی خوشی نے گھیر لیا ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، کیونکہ اس وقت زمین پر اللہ کی خاص تجلی نازل ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد جو درود پاک پڑھتے ہیں، اس وقت بندہ سب سے زیادہ فریش ہوتا ہے۔ اس وقت زبان، دل، آنکھ، دماغ سب ایک نقطے پر فوکس ہوتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے خیالات کم ہوتے ہیں، ماحول پاکیزہ ہوتا ہے، اپنے نبی سے محبت کا اندازہ ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صبح کا آغاز ان پر درود پڑھ کر کریں۔ یہ وہ محبت ہے جو زبان پر بھی ہو، دل میں بھی ہو اور عمل میں بھی نظر آئے۔ تو روزانہ نماز فجر کے بعد ایک خاص تعداد فکس کر لیں، جیسے 100 مرتبہ، 300 مرتبہ یا 500 مرتبہ یا 313 مرتبہ۔ اگر وقت کم ہو تو کم از کم 11 بار محبت سے، توجہ سے، دل کی گہرائیوں سے درود شریف ضرور پڑھا کریں نماز فجر کے بعد۔ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنے گھر میں معمول بنائیں۔ آخر میں یہ بات دل سے سنیے گا، اگر صبح صبح ہماری حاضری محبوب خدا کی بارگاہ میں لگ جائے، اگر صبح کے وقت ہم اپنی زبانی محبت کو درود کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ تو آئیں ایک بار محبت سے سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے رب کائنات کے مالک، یا اللہ ہمیں درود پاک کا عاشق بنا دے، یا اللہ ہماری زبان، ہمارا دل، ہماری روح درود میں رچ بسے، یا اللہ ہمیں فجر کے وقت اٹھنے، نماز پڑھنے اور پھر تیرے محبوب پر درود بھیجنے والا بندہ بنا دے۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ، سن اللہ کریم، جن کے والدین اس دنیا فانی سے چل بسے ان سب کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے میرے رب کائنات کے مالک، یا ارحم الراحمین، اے میرے اللہ جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا رب العالمین، سنی اللہ کریم، جو درود مائی لائف یوٹیوب چینل سے جڑے ہوئے ہیں ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، کامیابیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔